نہیں ہے. لوگ کی کہتے دعائیں کروا دو جی. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی راجستھان میں تو بہت رواج ہے ماشاءاللہ, جیڑا کوئی آئے تو مولوی صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دو. وہ یہ کوئی کرامت ہے مولویوں کے ہاتھ میں؟ ہم تو خود اپنے اللہ کے محتاج ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو, آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں, جس بیان کے اندر حضرت شاہی امام پنجاب نے بتایا ہے کہ اجمیر اور کلیر جانا کیسا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہی امام پنجاب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں. سارا دن اسی سے مانگتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ایسا کر دے, یہ ہو گیا ویسا کر دے. آپ نہیں اللہ سے بات کر سکتے, آپ اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے. کل بڑیاں آندی ہیں 500 روپے لے کے, مولوی صاحب تو ہی دے دیو. وہ جدی اپنی بڑی گھر سے زندہ ہوئے وہ دعا نہ کرے تو کوئی مولوی دعا نہیں کر سکتا. وہ دے کوئی بابا اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا. راجستھان تو بڑی عزت والا مقام ہے. کتنا بڑا ولی آرام کر رہا ہے, آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی روح زمین عطا فرمائی ہے. اتنے دھرموں کے لوگ, اتنے لوگوں کے اندر پیار اور محبتیں, اور اس زمین کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا موجود ہونا. کئی کہتے ہیں دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں. میں تو جتنی دفعہ بھی نکلا ہوں تو اجمیر شریف رات کو رک کے نکلا ہوں. لیکن ایک بات تمہیں آج بتاتا چلوں, لوگوں کو بہت شوق ہے یہاں فتوے کرنے کا, مسئلہ کرنے کا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ اجمیر شریف جاتا ہو, کلیر شریف جاتا ہو, سرن شریف جاتا ہو, نظام الدین جاتا ہو, یا اور کوئی غیر مسلم لگا لیں وہ اپنے کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جاتا ہو, اگر جیسا جاتا ہو ویسا ہی آتا ہو, پھر اس کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے. اور جو خواجہ صاحب کے چلا گیا, خواجہ صاحب کے اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ, نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا, ایک بہروپیہ آ گیا. بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں, میں اب بھیس بدل کے آؤں گا. اگر تو مجھے پہچان جائے تو میں ہار گیا, اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا, پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا مجھے. اورنگزیب نے شرط لگا لی کہ ٹھیک ہے. 6 مہینے بعد آیا, فوجی بن کے بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے. بادشاہ خود بیٹھا کرتے تھے کرسی لگا کے. جب وہ آیا سامنے, وہ بادشاہ کہنے لگا عبد الرحمان وہ تنو یار اسی پہچان لے, آپ پکڑ 2 دینار گھر جا واپس. سال بعد پھر ٹیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی, بڑھیا مولوی بن کے, شیروانی پہن کے, اچھا استاد بن کے آیا. انٹرویو چل رہے تھے, جب اس کی باری آئی اس نے سوچا اپنی پہچانے کا. بادشاہ نے شکل دیکھتے ہی, بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے, شکل دیکھتے پہچان لیں عبد الرحمان یار تو وہی نہیں بہروپیہ, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو چل. چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا, تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے. بادشاہ جا رہا تھا, مانگنے لگا. بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمان نہیں, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا, کیا کر رہا ہے یار. بات آئی گئی ہو گئی. کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف, ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی. ایک طرف سے جاتے ہیں, دوسری طرف سے آتے ہیں. فوجیوں کو بھیجا, پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے, ایک بزرگ بیٹھے ہیں, ایک ولی بیٹھے ہیں, جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اور یہ سچ ہے, یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی, اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے. اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا, قیامت برپا ہو سکتی ہے, اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی. اللہ اسی وقت دیں گے. اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے. اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے, پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, رتبہ دیتے ہیں, اللہ واپس نہیں لیتے. آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے, وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے, اللہ نہیں واپس لیتے. تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے, آپ بھی کہو دعا کرا لیں, جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے. تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا. کہتا چلو چلو. اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے, کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. کہنے لگا چاہے تو بادشاہ ہے, لائن میں آنا ہوگا. اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا. کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ, اللہ اللہ کر رہا ہے تسبیح ہاتھ میں. اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی. واقعی
دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ. کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں, میں آگے جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے جا, اللہ تجھے فتح دیں گے. کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. کہ بس نصیحت یہی ہے, اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا, ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں. اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا, واپس جانے لگا. دروازے میں جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. کہا ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمان نو. کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی. کہتا سر سے تاج اتارا, شرط ہار گیا. لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے. بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی. کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے. اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا. کہا ادھر آؤ, واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے, بھاگ. بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا, سمجھ گیا ہے درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا, میرے پاس آئے گا, میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا. کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا, ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا. اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا. صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا. تو معاذ کر رہا تھا. اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا, تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا, 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی. اورنگزیب وہیں رک گئے. فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی, یہاں بیٹھا ہوا ہے. کہ ہاں کچھ دے جا. اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا, کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے. 2 سپاہی بلائے. کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی, میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے. میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی گردن اتارو ایک طرف کرو. اس بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی, جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں بھائی, ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے. اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ. بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا, ادھر یہ رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے, آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے, ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی, میری جان تو بچا لے میرے رب بس آج. بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے. اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. بادشاہ سلامت, لوگ کہتے ہیں اندھا تھا, ساری روشنی آ گئی, سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف. اورنگزیب نے کہا, کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی. تو سنو, جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے, وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں. قیامت والے دن کس کے مجرم ہیں جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی. اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو. خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو, بے ایمانی کرتا ہو. پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا, اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے. یہ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطائی اس لیے کیا ہے. ہم کائنات میں یہ اتنی بڑی قوم بنی اسی لیے, ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں عزتیں بانٹنے بھیجا ہے. اسلام یہ تو نہیں کہا کہیں قرآن میں لکھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے, لیکن نہیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمان اگر سڑک پہ چلتا ہو تو اس محلے کی غیر مسلم بیٹی بھی یہ کہتی ہو کہ یہ میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہم سب اسلام کی تصویر ہیں. اسلام کی تصویر بنانے کے لیے کسی اچھے آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا سوچا یہ مولوی صرف اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ اپنے موبائل میں اپنی سیلفی لے کے اپنی فوٹو کھینچ لیں. آپ اگر سچ بولتے ہیں تو مسلمان, اور بولو مسلمان سچے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر
اس کا الزام عبد الرحمان پہ نہیں ہے، اس کا الزام پورے مسلمانوں پر ہے۔ آپ کسی پر ظلم کریں گے اس کا الزام صرف آپ پر نہیں آئے گا، پوری قوم کے اوپر آئے گا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ ملاوٹ کریں گے، آپ اگر بے ایمانی کریں گے، آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر پوری قوم کے اوپر الزام آئے گا۔ پتہ لگا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے داڑھی والے ہیں یا بنا داڑھی کے، نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، ان کی تصویر ان کے غیر مسلم دوستوں کے نزدیک اسلام کی تصویر ہے۔ مکرمہ کی ایک گلی میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں، ایک غلام رو رہا ہے، چکی پیس رہا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رک کے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ میرا جو مالک ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ چکی پیسو، لیکن مجھے بخار ہے، جسم میں درد ہے، اور اس درد سے چکی پیستا ہوں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بہت سے لوگ سڑک سے گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، بلکتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک دو لفظ محبت کے کہتے ہیں، بعد میں کوئی آتا نہیں ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام واپس آ گئے، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں کھجوریں، اور آ کے اس کو کھجور کھلائی، دودھ پلایا اور فرمایا تو اس بستر پہ لیٹ جا، تیری جگہ چکی میں چلا دوں گا۔ کیوں؟ تاکہ تو بیمار ہے۔ ارے وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا آقا آ گیا کہ جو کالے لوگوں کو، حبشیوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی جگہ آرام کر، میں تیری جگہ چکی پیس دوں گا۔ ایک بچہ جس کی عمر 12 سال ہے اپنے چچا کے گھر گیا، اس کے باپ کے انتقال ہو چکا ہے۔ کہنے لگا چچا میری ماں لوگوں کے گھروں میں کپڑے اور برتن دھونے جاتی ہے تو اس کا کرتا پھٹ گیا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، خدا کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا دے دو، ایک چادر دے دو، میں اپنی ماں کا کرتا سلواؤں گا۔ چچا کہنے لگا کہ 4-5 سال جب سے تمہارا باپ مرا ہے تم ہر کام کے لیے میرے پاس آ جاتے ہو، جاؤ بھاگ جاؤ، میں کرتا کپڑا نہیں دے سکتا تمہیں۔ وہ بچہ مایوس ہو کے نکلا، روتا ہوا گھر کو جا رہا ہے۔ رستے میں کوئی ملا، بچے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری ماں کا کرتا پھٹا ہوا ہے، ہم غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، کرتا خرید نہیں سکتے، کسی نے ابھی تک دیا نہیں، چچا کے پاس مانگنے کے لیے گیا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں تجھے ایک چوکھٹ کا دروازہ بتاتا ہوں، وہ چوکھٹ ہے محمد الرسول اللہ کی، جو بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، تو ان کے پاس جانا، تجھے ماں کے لیے چادر مل جائے گی۔ وہ بچہ پہلے اپنی ماں کے پاس گیا کہ چچا نے تو انکار کر دیا، مجھے کسی راہگیر نے مشورہ دیا ہے کہ تو رسول اللہ کے پاس جا۔ کہنے لگی بیٹا بالکل نہیں جانا، میں نے سنا ہے اگر کوئی محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ دیکھ لے، کوئی ان سے بات کر لے، پھر انہی کا ہو جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، بیٹا وہاں نہیں جانا۔ بچہ تیز تھا، ماں کو کہنے لگا ماں جاؤں گا تو ضرور، کیونکہ تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تیرا بدن ننگا ہوتا ہے، جاؤں گا تو ضرور، لیکن میں جا کے پہلے کہہ دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دین قبول کرنے نہیں آیا۔ ایسا کوئی لیڈر ہے جس کو کوئی جا کے بولے کہ تجھ کو ووٹ نہیں دیں گے ہمارا کام کرے گا؟ ایسا کوئی سرمایہ دار ہے جس کو مولوی جا کے بولے کہ تیرے لیے دعا نہیں کروں گا ہمارے مدرسے کو چندہ دے گا؟ ایسا کوئی رشتہ دار ہے جس کو کوئی رشتہ دار بولے کہ تیری میں عزت نہیں کروں گا تو میرا یہ کام کرے گا؟
کوئی نہیں سوائے رسول اللہ کے. وہ بچہ گیا خانہ کعبہ میں, نبی علیہ السلام بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے, جا کے سلام بھی نہیں, دعا بھی نہیں, سیدھا ہی جا کے کہتا ہے اے سنو جی میں آپ کا دین قبول کروں گا نہیں. نبی علیہ السلام مسکرانے لگے, کہنے لگے پیارے بچے بیٹھ جا, بات بتا کیا ہے. کہنے نہیں پہلے میری بات سن لو, میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, میں آپ کا دین نہیں مانوں گا. نبی علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا بچے بات کیا ہے؟ کہنے لگا میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو آپ اگر مجھے ایک چادر دے دیں میں اپنی ماں کا کرتا سلوا لوں, قربان جاؤں رسول اللہ پر. فوراً اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس بچے کی گود میں رکھ دی. کون سی چادر؟ کون سی چادر بھائی؟ رحمت والی, طٰہٰ یاسین والی چادر, مدثر والی چادر. پتہ ہے رسول اللہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کون ہے؟ شیخ سعدی نے رسول اللہ پہ نعت لکھنی شروع کی. بڑے بڑے لوگوں نے رسول اللہ پہ کلام لکھا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ پہ نعت لکھنی شروع کی. ایک شعر لکھا, ایسا لکھا کہ کوئی لکھ نہیں سکتا. دوسرا لکھا, ایسا لکھا کہ کوئی اس زبان پر عبور نہیں لکھتا کا. تیسرا لکھا, فرمایا ایسا لکھا کہ دانشوروں کے بھی سر کے اوپر سے گزر جائے. جب کئی مصرے ہو جائے تو میرا دل بار بار کہتا تھا سعدی ابھی بھی رسول اللہ کے مقام تک بات نہیں پہنچی. تو آخر شیخ سعدی نے کیا لکھا؟ تھک ہار کے آخر کیا لکھا؟ فرمایا بعد از خدا, بعد از خدا, کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے. یہ ان کی سب سے بڑی تعریف ہے. اور کون سی چادر اس بچے کے گود میں ڈالی پتہ ہے؟ جس چادر کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات. کون بوسہ دینا بھائی؟ کیسے؟ جس رات اللہ کے پاس ملنے جانا تھا نا معراج میں, کہاں جانا تھا؟ معراج پہ جانا تھا. تو رسول اللہ آرام کر رہے تھے, جبریل آ گئے, اٹھانے لگے. اللہ کو پوچھا کہ آپ کا محبوب, آپ کا پیارا, آپ کا پسندیدہ, آپ کے خاتم النبیین, آپ کے امام الانبیاء, آپ کے رحمت للعالمین تو سو رہے ہیں, آپ اگر کہہ دیں تو آواز دے کے اٹھا دوں. تو کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا خبردار, اگر سوتے ہوئوں کو آواز دی تو شاید تھوڑا سا پریشانی نہ ہو جائے, آواز نہیں دینی. تو جبریل نے پھر پوچھا یا اللہ ہلا دوں, ہاتھ لگاؤں؟ جبریل فرشتوں کا سردار ہے. اللہ نے فرمایا جبریل کیسی باتیں کرتا ہے, یہ جو آرام کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے محبوب ہیں, یہ امام الانبیاء ہے, یہ خاتم النبیین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ تاجدار مدینہ ہے. ان کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہا ہے. فرمایا نہیں میرے محبوب کو ہاتھ نہیں لگانا. یا اللہ کروں کیا؟ فرمایا گھوم سامنے آ, محمد رسول اللہ کے پیروں کی طرف آ جا, اب جھک جا, اپنے گھٹنے زمین پر لگا, اور فرمایا جبریل اپنے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگا تاکہ ٹھنڈک سے ان کو احساس ہو کہ کوئی مجھے جگانے کے لیے آیا ہے. کون سی چادر ڈال دی اس بچے کی گود میں؟ جس چادر کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہو. بچے نے چادر لی, بڑا ہی خوش ہو گیا, دوڑتا جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف, ماں کے پاس پہنچا, اتنا خوش, امی ان کا دین بھی قبول نہیں کرنا پڑا, میں نے کہہ بھی دیا تھا. اور اس نے چادر کھولی, اپنی ماں کے سر پہ ڈالی, ماں کے کندھوں پہ پڑ گئی اور ننگا بدن ڈھک گیا. ماں رونے لگی, اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی میرے پیارے بیٹے جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہو یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, کرتا بعد میں سلوائیں گے, پہلے محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کریں گے.
مکے میں رسول اللہ چلے جا رہے ہیں. ایک عورت بہت بڈھی ہے, سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ کھڑی ہے. ایک گٹھری اٹھاتی ہے, سر پہ رکھتی ہے, دوسری اٹھانے لگتی تو پہلے والی گر جاتی ہے. بوڑھی عورت. رسول اللہ گزرے, دیکھا, رک گئے. اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, یہ ساتھ میں چند کلومیٹر پر میرا گاؤں ہے اور میں تو یہ سامان وہاں پہنچانا چاہتی ہوں, اماں میں پہنچا دوں؟ اب وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے, اندھا کیا چاہتا ہے, 2 آنکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان اٹھا لیا. اب اماں جی چل رہی ہیں, رسول اللہ ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں, اور اماں خود ہی بولنے لگی کہ بیٹا میں تو مکے میں رہنا چاہتی تھی, لیکن مکے میں ایک اللہ کے نبی آ گئے, مکے میں ایک ایسا شخص آ گیا جس کی طرف جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. مجھے تو اپنے باپ دادا کا دین بڑا پیارا ہے, میں تو اپنی جان بچا کے جا رہی ہوں. اب وہ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی نعوذ باللہ کرتی جا رہی, رسول اللہ سن رہے ہیں. جب اس کے گھر پہنچ گئے, اس کے قریبی گاؤں میں پہنچ گئے, تو کیا کیا؟ سامان رکھا, فرمایا اماں اجازت دو میں چلتا ہوں. جب چلنے لگے اماں کہنے لگی رک جاؤ, مجھے اپنا نام تو بتا کے جاؤ, قربان جاؤں رسول اللہ پہ. فرمایا اماں ناموں میں کیا رکھا ہے, تمہارا کام بن گیا, بس خدا کا شکر ادا کرو, السلام علیکم. ہمارے تو معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹی بھی ہوتی ہے نا, اس کے بھی کسی ممبر کا نام اگر اشتہار میں آنے سے رہ جائے تو وہ صبح کو بغاوت کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ ہے. فرمایا نام میں کیا رکھا ہے, چل پڑے. پیچھے آئی, نہیں بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ, مجھے کیسے پتا لگے گا میرا محسن کون ہے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا نہیں اماں نام میں کچھ نہیں رکھا, اس بات کو چھوڑ دو. پھر چل پڑے. اس نے رسول اللہ کی چادر کا کونا پکڑا, کہتی نہیں مجھ پہ آپ نے اتنا احسان کیا ہے, جب مجھے آپ کو یاد کرنا ہوگا کس نام سے یاد کروں گی. جب ضد کرنے لگی رسول کریم کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں وہ جو سارے راستے جس کی برائی کرتے آئی ہو, میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں. اور وہی اماں پیروں میں پڑ گئی. فرمایا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, لیکن لوگ سچ کہتے ہیں جو آپ کی نورانی چہرے کو دیکھ لے, جو آپ کے کردار کو دیکھ لے, وہ پھر بغیر کلمہ پڑھے اس کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اب آپ جب آئی گئے تو مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائیے. ادھر وہ چکی پیسنے والا بندہ جس کو بخار چڑھا ہے, ساری رات رسول اللہ نے چکی پیسی, گھر چلے گئے, صبح کو پھر اس کی باری ہے, رات کو دوبارہ اس کی باری ہے, رسول اللہ پھر پہنچ گئے, پھر اس کو کہتے تو سو جا میں چکی پیسوں گا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, وہ سوچنے والا پریشان ہو گیا, وہ غلام پریشان ہو گیا, وہ بدو پریشان ہو گیا, ایسا کون ہے یار جو بلا وجہ, جو بنا مطلب اتنی مشقت کہ ساری رات میری جگہ چکی پیستا ہے. وہ لوگوں کو پوچھتا ہے جا کے, ارے بھائی وہ کون ہے؟ وہ خوبصورت شکل والے, وہ سونی سیرت والے, وہ جو بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں, وہ جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, کون ہے؟ سیدنا ابو بکر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بلال تجھے نہیں پتا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا اچھا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر میں تو آج سے ان کا غلام بن گیا ہوں. لوگوں کو یہ پوچھتا ہے کہ یہاں مکے میں کوئی سرکار ہے, کوئی افسر ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی بڑا آدمی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, تو اس نے کہا میں قریب کے ایک گاؤں سے اپنے اونٹ بیچنے آیا تھا, میں نے مکے میں آ کے وہ اونٹ بیچ دیے ہیں, 10 دن ہو گئے. جس صاحب کو میں نے اونٹ بیچے اس کے میں گھر جاتا ہوں, وہ میری پیمنٹ نہیں کرتا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں کوئی بڑا آدمی ہو جس سے میں سفارش کروا لوں اور میری ڈوبی ہوئی پیمنٹ مجھ کو واپس مل جائے. باتیں ابھی بھی کچھ لوگوں کی ختم نہیں ہوئی لگتا مجھے.
تو چنانچہ اس کو کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ میں، کعبہ ہے نا جس کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں، تو اس کے چاروں طرف جو مسجد بنی اس کو حرم بولتے ہیں۔ کعبہ کس کا نام ہے؟ اس گھر کا جس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں۔ تو حرم کس کو کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف برآمدے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرم۔ جو خانہ کعبہ ہے وہ سامنے درمیان میں۔ تو اس کے مکے کے لوگوں نے کہا کہ حرم میں روزانہ صبح کو بہترین قالین بچھا کے، ریشمی کپڑے پہن کے مکے کے سارے چودھری وہاں بیٹھتے ہیں، تم اگر ان کو جا کے گزارش کر دو تو وہ تمہاری پیمنٹ دلوا دیں گے۔ تو اس کو تو رستہ مل گیا، تو چنانچہ وہ صبح ہوئی، خانہ کعبہ میں گیا تو دیکھا بیت اللہ کے برآمدوں میں واقعی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شربت پی رہے ہیں۔ اب وہ ان کے پاس گیا، اب وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دشمن کون؟ امیہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عبداللہ بن جدان بیٹھا ہے، بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے، جو سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ یہ ان کے پاس گیا، وہ پوچھا بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں اونٹ بیچنے آیا تھا، میں نے اونٹ بیچے، جو بندے نے خریدے وہ پیمنٹ نہیں دیتا۔ تو امیہ جو بڑا بدماش تھا اس دور کا، اس نے حیرت سے پوچھا ارے ایسا کون ہے مکے میں ہمارے علاوہ جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی ہو؟ اس کو پتا تھا مین تو ہم ہی سارے ہیں، بھی اس کے پیسے کس نے مار لیے؟ تو کیونکہ خود وہ ٹھگ تھا تو اس نے کہا لو جی صبح صبح آمدنی ہو جائے گی، اس کی مری پیمنٹ نکلوائیں گے، آدھی اس کو دیں گے آدھی خود رکھیں گے۔ اب جب اس نے امیہ نے اس بندے سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارے پیسے کس نے مارے، نام بتاؤ، تو اس نے کہا جی میرے پیسے تو ابو جہل نے مار لیے۔ اب جب ابو جہل کا نام آیا تو امیہ بھی ہنسنے لگا، کیوں؟ وہ ان کا بادشاہ ہے، ان کا سرگنا ہے، امیہ بھی اسی کے ماتحت ہے، عتبہ بھی، ولید بھی، وہ سارے ہنسنے لگے زور زور سے۔ اب یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے تو ان کو بتایا کہ جس بندے نے میرے پیسے مار لیے میں نے اس کا نام بتایا، یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو امیہ جو تھا نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، سیدنا بلال حبشی کا مالک تھا، بلال اسی کے غلام تھے، تو اس کے دماغ میں ایک شرارت آئی۔ کیا شرارت آئی؟ ایسے گھوم جا ادھر کو، منہ ادھر کر لے اور گھوم جا۔ تو امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ کیا شرارت آئی پتہ ہے؟ امیہ نے اس بندے کا بازو پکڑا، اس کو خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہاں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھتے تھے روزانہ۔ تو امیہ نے اس بندے کو نبی علیہ السلام کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو سامنے سفید کپڑوں میں ہیں، اس نے کہا ہاں، کہتا بس ان کے پاس چلا جا، وہ تیرا کام بنا دیں گے۔ اندازہ لگاؤ رسول اللہ کے دشمن کا بھی یقین ہے جی، بدترین دشمن کا بھی یقین ہے۔ کس بات پہ؟ کہ جو محمد الرسول اللہ کے در پر چلا جائے اس کی سنوائی ہوگی، وہ خالی ہاتھ واپس آنے والا ہے نہیں۔ یہ ان کا بھی یقین ہے دشمن کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اگر کوئی چلا جائے، اور آج بھی ہمارا یقین ہے، آج بھی اگر در رسول پر کھڑا ہو کر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد لگا دے تو محمد الرسول اللہ اس کو خالی واپس نہیں بھیجتے ہیں۔ تو امیہ نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں اشارہ کیا؟ اب سنو اشارہ کیوں کیا۔ کیونکہ امیہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ ابو جہل پیارے نبی علیہ السلام کو مارنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، موقع نہیں مل رہا کہ دونوں کی نعوذ باللہ لڑائی ہو جائے۔ امیہ کو موقع ملا، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ رسول اللہ کے پاس جائے، رسول اللہ جب اس کی مدد کے لیے جائیں گے تو ابو جہل کو موقع مل جائے گا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا۔ اب وہ بندہ جب گیا نبی علیہ السلام کی طرف، تو میں نے پہلے عرض کی آپ کو
کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا, اس نے بھی اپنے پاس سے نام رکھ لیا. ارے صورت ہی اتنی پیاری ہے کہ جو دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا. اس نے بھی کہا کہ پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو, جو عرب کا رواج ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے جواب کے ساتھ جو بات رسول اللہ نے کہی, وہ بات سن کے وہ بندہ رونے لگا. اب کیا کہا اس نے؟ پتہ آپ کو کیا کہا اس بندے کو نبی علیہ السلام نے؟ آپ کو پتا کسی کو؟ نہیں پتا نا. اب پوچھو کیوں نہیں پتا؟ نہیں. مولوی کی تنخواہ کتنی ہے آپ کے یہاں؟ زیادہ ہے, کم کرو. 6,000 یہ تو بہت زیادہ کر دیا آپ نے, زیادہ کر دی. ایم ایل سی صاحب میرے ایک دوست ہیں, ہم دونوں 5-6 لوگ تھے. پنجاب وقف بورڈ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا, مذہبی امور کی چیئرمینی میں. تو میں نے کہا مولویوں کی تنخواہ بڑھاتے ہیں. تو کہنے لگے نہیں یار عثمان بھائی 6-7 ہزار ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں یار 20,000 ہونی چاہیے. تو کہنے لگے نہیں یار 7,000 ٹھیک ہے. تو اچانک میں نے ان کو پوچھا, میں یار جوتا بڑا اچھا پہن رکھا ہے. تو کہنے لگے بھی یہ ایڈیڈاس کمپنی کا ہے. تو میں کہا یہ کتنے کا آتا ہے؟ تو بولے یہ 22,000 روپے کا آتا ہے. اب جس قوم کے جوتے مولوی کی تنخواہ سے زیادہ مہنگے ہوں تو اب انہیں جوتوں کی ضرورت ہے, مولویوں کی تو ہے نہیں. اگر وہ آپ کی مسجد کا امام آپ کی طرف سے خود کفیل ہو جائے, آپ کی طرف سے, اور آپ اس کو حدیث کی کتابیں لا کے دو, تو وہ روزانہ سیرت النبی علیہ السلام کا ایک باب پڑھے گا اور آپ کو بتا دے گا. اگر اللہ کو جاننا ہے, اللہ کو جاننا ہے, اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ دنیا داروں, اے دنیا کے لوگوں, اے مولویوں, پروفیسروں, اے بڑے بڑے وزیروں, اے بڑے بڑے عام لوگوں, اے بڑے بڑے ارب پتیوں, کان کھول کے سن لو. تم جو کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت, تمہاری محبت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے. اب کیونکہ معیار تھوڑا ہمارا, اب جو مسجدوں کے پردھان بیٹھے ہیں, اب ان کو صبح 2 ہی کام کرنے ہیں, یا تو چلو بھر پانی میں, اور یا پھر اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھوا دیں گے انشاءاللہ. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, سنو, قرآن اگر پڑھنا ہے, تفسیر اگر جاننی ہے, اسلام کے حالات اگر پتہ کرنے ہیں, کون سی آیت کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, کیا اس کا حکم تھا, اب اس آیت کا کیا حکم ہے, اب اس آیت کا آگے ہمیں کیا آرڈر ہے, اگر یہ سب کچھ سمجھنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک پڑھنی پڑے گی. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھیں گے تب تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور چھوٹی لے آتے تھوڑی, اچھا, تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا کہا؟ 2 باتیں کہیں نبی علیہ السلام نے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بندے کی. کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ اور فرمایا مجھے تو پریشان مسافر لگتا ہے اور بھوکا بھی محسوس ہوتا ہے. یہ بات سننی تھی کہ وہ بندہ رونے لگا, اور فرمایا پیاری صورت والے, یہ حق ہے کہ میں پریشان بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, بھوکا بھی ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس کا ہاتھ پکڑا, پوچھا, کہا کام بعد میں سنیں گے, پہلے گھر لے کے گئے, منہ ہاتھ دھلوایا, کھانا کھلوایا. جب ہوش درست ہو گئے فرمایا اب بتاؤ کہ تمہیں کس پریشانی نے مجھ تک پہنچایا ہے. پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ جائے, کوئی دکھ درد بیان کرنے آ جائے, تو شارٹ کٹ میں یہ نہ بولا کرو سیدھا کام بتا وہی فون کروا دوں, یہ نہ کہا کرو. پہلے اس کو راحت پہنچاؤ, اس کو بٹھاؤ, کچھ کھلاؤ, تاکہ اس کو تسلی ہو کہ میں جس دروازے پہ آیا ہوں یہاں میری عزت کی جائے گی, تکریم کی جائے گی.
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس ہی رکھ لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے کھانا کھا لیا نا تو سنو، پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی کیا کام ہے؟ تو بندے نے کہا جی میں ایک اونٹ بیچتا ہوں، مکے کی منڈی میں اونٹ بیچے، میرے اونٹ کسی نے خریدے، وہ میری پیمنٹ نہیں دیتا ہے اور میں روز صبح جاتا ہوں، پریشان ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے بھائی جس نے تیرے اونٹ رکھ لیے پیسے نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب ابو جہل تو نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، فرمایا میری امت کا فرعون ہے۔ اب رسول اللہ نے جب ابو جہل کا نام سنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ میری اس سے بنتی نہیں ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل ہم تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات نہیں؟ کہ اگر ایم ایل سی صاحب کہتے ہیں کہ کسی کا کام کروا دے تو اس بندے کے ساتھ چل کے جا کے کام کروانا رسول اللہ کی سنت ہے، چل کے ساتھ جا کے کام کروانا۔ اب ادھر امیہ نے اپنے غلام کو بلایا، اس کو جاسوس بنایا، کہتا نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا، جب ابو جہل کے دروازے پہ جائیں گے، جب ٹکراؤ ہوگا، جب لڑائی ہوگی، ہمیں آ کے بتانا تاکہ ہم بھی نعوذ باللہ اس لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ اب ادھر نبی علیہ السلام چل پڑے اس بندے کو لے کے، ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازہ جب کھٹکھٹایا اندر سے ابو جہل نکلا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں، پنجابی میں بتاتا ہوں تمہیں، فرمایا ہاں ہن غریباں نال بھی ٹھگی، بھی عام بندیاں نو بھی ماری جائیں گا۔ بہادر تو وہی ہوتا ہے نا جو برابر کے لوگوں سے بات کرے۔ فرمایا تو غریبوں کے ساتھ بھی یار؟ تو ابو جہل کانپنے لگا، وہ جاسوس پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ تو اس چکر میں آیا تھا نا کہ ابو جہل نعوذ باللہ رسول اللہ پر اتنی بار حملہ کر چکا ہے، آج اس کے گھر پر جائیں گے تو نبی علیہ السلام کے خلاف وہ کچھ کرے گا، میں امیہ کو آ کے بتاؤں گا، پھر ہم لوگ اس تماشے میں شریک ہوں گے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، ابو جہل کانپ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، دوڑا دوڑا اندر گیا، ایک کپڑے کی تھیلی میں رقم لے کے آیا، اس بندے کو پکڑا دی، اور نبی علیہ السلام نے جب اس بندے کو لے کے وہاں سے چلے ہیں نا تو امیہ کا غلام جو ہے سیدھا ہی جاسوس امیہ کے پاس پہنچا، اس نے جا کے کہا وہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا بادشاہ بڑا طاقتور ہے، وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ تو امیہ دوڑا دوڑا ابو جہل کے پاس گیا، وہ تم نے میری بے عزتی کروا دی، سارے مکے کو پتہ لگ گیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پیمنٹ واپس کر دی۔ ابو جہل کہنے لگا سنوئے میں نے کسی کا کہنا نہیں مانا، کیونکہ تھا تو بدترین مشرک نا، کہنے لگا میں نے کسی کا کہنا نہیں مانا۔ آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہوا میں ان کے سر پر ایک اژدہا لہرا رہا تھا، اور میں نے جب اس کو دیکھا میں ڈر گیا، اور میرا یقین تھا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کی بات نہ مانی تو یہ تجھے زندہ اٹھا کر لے جائے گا، تو میں اپنی جان بچائیے کہتا۔ اب ادھر نبی علیہ السلام کی بات سنیں، وہاں سے جب چل پڑے تو کسی نے کیا خوب ایک مصرع کہا ہے، خود ہی بھیگ دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دیتے بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جو ان کے دروازے پر جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنتے ہیں نا، تو اس غریب آدمی کی سنی، اس کا کام کروا دیا، اور دعا بھی دے رہے ہیں چل جا تیرا اللہ بھلا کرے گا۔ اب وہ غریب بندے نے بار بار کہہ رہا تھا پیاری صورت والے پیاری صورت والے، کیوں کہتا ہے پیاری صورت والے؟ آپ کبھی مولویوں کو پوچھیں گے نا، ایسے نہیں تنخواہ بڑھانے کے بعد، سمجھ گئے نا، آپ کبھی اگر مولویوں کو پوچھیں گے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ، نبی علیہ السلام کی زلفیں، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ، آپ علیہ السلام کے مبارک آپ کی مہر نبوت، نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں، آپ علیہ السلام کے مبارک کندھے، یہ حلیہ بخاری میں کس نے لکھا ہے، ابو داؤد میں کس نے لکھا، یہ کس نے بیان کیا؟ تو ان بیان کرنے والوں میں عشرہ مبشرہ نہیں ہیں، ان بیان کرنے والوں میں بدری صحابی نہیں ہیں، ان بیان کرنے والوں میں کوئی قریبی نہیں ہے، بلکہ ایک دیہاتی عورت ام معبد نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت کے دوران ام معبد کے گھر پر رکے تھے کچھ دیر کے لیے، ام معبد نبی علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی۔ شام کو جب ابو معبد آیا تو ابو معبد نے ام معبد سے پوچھا کہ آج گھر میں رونق ہے، گھر میں خوشبو ہے، گھر میں روشنی ہے، آج کیا ہوا، ہمارے گھر کون آیا؟ تو ام معبد نام پوچھنا بھول گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے ہفرہ تفری میں کہا اے ابو
معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا. مطلب جن کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی، آج وہ آئے تھے. تو چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بندہ بھی یہی کہہ رہا تھا بار بار، پیاری صورت والے. اب جب کام ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ پیاری صورت والے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کام ہو گیا تو نام میں. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو نام کے پیچھے تکلیف بھی بہت ہو، جو فوراً ہی آ جائے جی چیئرمین صاحب یہ دیکھیو فلاں نے اپنا نام چھاپ لیا، ہمارا نہیں چھاپا. کوئی عام بندے تو عام مولویوں کا پنگا پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمارا نام چھوٹا تمہارا بڑا. تو یہ سیرت اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ بیماریاں ساتھ ساتھ میں پکڑ میں آتی رہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا نا کہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول، تو اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگ سچ کہتے ہیں، وہ مجھے بار بار کہتے رہے پچھلے 10 دن میں کہ محمد سے نہ ملنا، اگر کوئی ان سے ملے گا تو پھر وہ انہی کا ہو کے رہ جائے گا. اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں کیونکہ ظلم کی جب انتہا ہو گئی، جب عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑی گئی، جب سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، جب سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ نے حکم دے دیا اے میرے حبیب آپ مکے سے نکلیے، اب مدینہ المنورہ کی طرف کوچ کی تیاری کیجیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کے انتظار میں ہے کہ جس دن حکم آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑیں گے. لیکن انہوں نے اپنے ایک دوست کو یہ راز بتا دیا. کس کو راز بتا دیا جی؟ اپنے دوست کو. کون ہے دوست نبی علیہ السلام کا؟ زور سے بتاؤ جی کون ہے دوست؟ حضرت ابو بکر ہیں. کون ہے جی؟ کون ہے؟ ابو بکر ہیں. کون ہے؟ سب سے بڑے مسلمان کائنات میں. کائنات میں نبیوں کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے مسلمان. نبی علیہ السلام نے اس کی درجہ بندی کی ہے. 1,24,000 صحابہ ہیں. کتنے؟ ان میں 313 بدری صحابی ان سے زیادہ افضل. 1,24,000 میں اگلی صف میں کون ہے؟ بدر میں جو شریک ہوئے بدری. اور ان بدریوں میں بھی 10 آدمی سب سے آگے جن کو قرآن نے کہا عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابی ہیں کہ یہ 10 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں. ان کو دنیا میں کہہ دیا گیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے ساتھی ہیں جنت میں، ان کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. پھر ان 10 میں بھی ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آ رہے ہیں تو ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر بن خطاب ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑا ہے، عمر بن خطاب کا دوسرے ہاتھ میں، اور اندر داخل ہوئے. فرمایا میرے صحابہ یہ جس طرح تم آج مجھے دیکھتے ہو کل قیامت کے روز اسی طرح میں ابو بکر اور عمر کو لے کے جنت میں اندر داخل ہو جاؤں گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہیں رکے، یہ ریاست کی بھی درجہ بندی ہے. یہ نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دین کیسے چلانا ہے میرے بعد. 1,24,000 میں 313 بدری، بدریوں بعد 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، 10 میں سے پھر 2 دائیں اور بائیں، اور پھر ان دونوں میں سے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں اپنے سامنے تمام صحابہ کے لیے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یار اچانک اللہ کا جس دن حکم آئے گا ہمیں مکہ چھوڑنا ہے. ابو بکر تیاری کرنے لگے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں گئے تو خانہ کعبہ کی جو چابی ہے نا، دروازہ ہے لاک لگا ہوا ہے، تو اس کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. نام یاد رکھنا، عثمان بن طلحہ کے پاس. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ابن طلحہ ذرا چابی دو، میں چاہتا ہوں 2 نفل پڑھ لوں. تو وہ آگے سے انہوں نے ترش بات کہی، سخت بات کہی، کیونکہ مکے کا جو گورنر تھا ابو جہل، اس کا حکم تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے تالا نہیں کھولنا. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر کوئی بچہ بھی آ جائے نا ان کا ابو جہل کے خاندان کا تو میں اس کے لیے تو تالا کھول سکتا ہوں، آپ کے لیے.
اب یہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، یہ نہیں کہا ہمارے محلے دار ہو، یہ نہیں کہا کہ اس بیت اللہ کے متولی میرے دادا ہی تھے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے خاندان کی ملکیت ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو بنایا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے ہے، کوئی منت نہیں کی۔ سنو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ اٹھایا اور عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ نبی علیہ السلام کی باتوں میں اعتماد دیکھیں، امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کبھی کسی موقع پر کسی چیز کی حصولیابی کے اندر آپ کمزور ہوں، کسی اقتدار کی حصولیابی میں آپ کمزور ہوں، کسی عمارت کی حصولیابی میں آپ کمزور ہوں، تو منت نہ کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ایک وقت آئے کہ وہ تمام چیزیں آپ کے قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہہ دیا کہ ایک وقت آئے گا چابی ہم تم سے لے لیں گے۔ اب نبی علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے، اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اچھا، معراج کی جو شب تھی نا، اس سے پہلے ہوئی تھی، تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں، تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جبریل آئے نا تو نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، تو جبریل نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ، آپ کا پیارا محبوب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرما رہے، سو رہے، آپ نے مجھے کہا کہ ان کو معراج پر لے کے آؤ، آپ اگر کہیں تو میں آواز دوں، کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے ڈانٹ دیا، اوے نہیں، میرے محبوب کو آواز، اگر تم کہیں اچانک آواز دو اور وہ پریشان ہو جائیں، اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ تو جبریل نے ہمت جٹائی کہ یا اللہ، آپ اگر کہیں تو ان کے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کے تھوڑا بھیج دوں، آنکھیں کھل جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر رب حق نے کہا، ارے اتنے بھی اونچا نہیں ہے جبریل کہ محمد رسول اللہ کے دامن کو ہاتھ لگا سکے۔ اب جبریل پریشان ہے، وہ کیا کرے؟ اٹھانا ہے، جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل ایسا کرو، میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کی طرف ہو جاؤ۔ اب وہ قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ رب حق نے حکم دیا جبریل اپنے گھٹنے زمین پہ لگاؤ۔ جبریل نے گھٹنے زمین پہ لگائے۔ یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ وہ فرمایا اپنے جو ہونٹ ہے نا، یہ محمد رسول اللہ کے تلووں سے جوڑ دے، تاکہ ان کی ٹھنڈک کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔ تو وہی نبی علیہ السلام جس دن جانا تھا ہجرت کے لیے، تو ابو بکر کے دروازے پر جب پہنچے، جب انہوں نے آواز دی ہے ابو بکر کو، اپنے دوست کو جب آواز دی، ابو بکر کو آواز لگائی آہستہ سے، اندر دروازے کے پیچھے سے کیا آواز آئی؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ۔ اب دروازے کے پیچھے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ اب نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر آپ حویلی میں اپنے کمرے میں نہیں تھے؟ بہت بڑا گھر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابھی آپ جاتے ہیں نا مکے، جو باب عبدالعزیز ہے اس کے سامنے ایک ہوٹل ہے جس کو مکہ ٹاور کہتے ہیں، زمزم نہیں جس پہ گھڑی لگے وہ نہیں، جس کو مکہ ٹاور کہتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے اندر آج بھی مسجد ہے، مسجد ابو بکر۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، ارے آپ جاگ رہے تھے؟ کیا کہا؟ سنو، محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس دن آپ نے مجھے کہا تھا نا، ارے کہا تو کئی ہفتے پہلے تھا، جی یا رسول اللہ جس دن آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ابو بکر تیار رہنا، کسی بھی وقت میں گھر پہ آؤں گا، ہم کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، تو یا رسول اللہ جس دن آپ نے مجھے یہ کہا تھا، اس دن کے بعد تو ابو بکر کبھی بستر پر گیا ہی نہیں، دروازے سے پیٹھ لگا کے انتظار کرتا رہتا ہے کہ مبادہ کب نبی علیہ السلام آ جائیں اور میرے محبوب کو انتظار نہ کرنا پڑے گا۔ عشق تو آج بھی ادا ہو سکتا ہے نہیں؟ عشق تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جنادہ عشق صادق ہے،
وہ قد فریاد کر دے ہن لباں تے مہر خاموشی ہے دلاں چ یاد کر دے ہن۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ابو بکر آ گئے، اب جیسے یہ مکے سے نکلے، پورے مکہ مکرمہ میں جتنے بادشاہ تھے، جتنے وزیر تھے، جتنے قبیلہ دار تھے، سب اکٹھے ہو گئے۔ الارم لگ گیا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب ان کے لیے تو یہ بڑی نقصان کی بات تھی۔ مجھے دیکھنا ضروری نہیں، سننا ضروری۔ دل میں آنکھوں میں وہاں چلے جائیے، آنکھوں میں دل میں وہاں چلے جائیے، بس مجھے سنیے، تصور میں ان کے پاس جائیے۔ تو نبی علیہ السلام جب نکلے تو سارے مکے میں ہائی الرٹ ہو گیا۔ ہر ایک جو وہاں چودھری ہوتے تھے، ہر ایک کے پاس 100-200 گھوڑ سوار ہوتے تھے۔ اب فوراً سب کو بلایا، پورے مکے کی ڈسٹرکٹ کے اندر ان کو پھیلا دیا بھی کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر لیا جائے۔ اب چنانچہ شام ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں لگا۔ صبح ہوئی پتہ نہیں، پھر شام ہوئی پتہ نہیں، پھر صبح ہوئی پتہ نہیں۔ اچانک ایک دن ایک مخبر آیا، اس نے آ کے ابو جہل کو یہ بات کہی کہ یہ تو پتہ نہیں لگ پا رہا کہ نبی علیہ السلام کہاں پہ ہیں، لیکن یہ 100% پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا کون دیتا ہے، پانی کون پہنچاتا ہے، ان کا ناشتہ کون پہنچاتا ہے۔ تو ابو جہل نے بڑی اتسکتا سے پوچھا کون ہے جو نبی علیہ السلام کی مدد کرتا ہے؟ تو مخبر نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے نا نوجوان، اسماء بنت ابو بکر۔ اسماء بنت ابو بکر جاتی ہے، وہ جو نبی علیہ السلام کو سارا سامان پہنچا کے آتی۔ اب ابو جہل تو بچوں کو جانتا تھا مکے کے، سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق کی کوٹھی پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا۔ اب جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے دیکھتے ہی اتنی زور سے ان کے ضرب ماری کہ اسماء جو ہے لڑکھڑاتی ہوئی گری، ان کا ایک کان جو ہے پتھر میں لگ کے پھٹ گیا۔ اب اس کے بعد ابو جہل نے اسماء بنت ابو بکر کو مارنا شروع کیا ہے۔ مار کے لہو لہان جب کر دیا تو پیچھے سے بھاگتا ہوا کوئی اس کا جاننے والا آیا، اس نے کان میں آ کے کہا ابو جہل کو کہ مکے کے سردار، یہ جس بٹیا کو تو اتنا مار رہا ہے نا، یہ شہزادی ہے ابو بکر کی، کوئی معمولی خاندان کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر اس کی یہاں جان نکل گئی تو رسول اللہ کو تو تم کیا ڈھونڈو گے، پہلے تمہیں اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ تو ابو جہل رک گیا لیکن ہٹا نہیں، اس نے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھی۔ اس نے کہا اسماء یہ بتا تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، اور یہ بھی بتا کہ تیرے ابا ان کو لے کے کہاں چھپ گئے۔ اب چنانچہ سنیے ابو بکر صدیق کی بٹیا کیا کہتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیسے ادا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اپنے آپ سے، کس سے پہلے انہوں نے مخاطب ہوئی؟ اپنے آپ سے کہتی ہیں اسماء تو بھول گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار کہا ہے بیٹا اسماء میری شریعت میں جھوٹ بولنا، شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، شریعت میں جھوٹ بولنا۔ اب یہ حرام ہے وہی کہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ سیدنا اسماء نے اپنے آپ کو کہا کہ اسماء پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا ہے پترا میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اب ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تو پتا ہے، اگر تو جھوٹ بولے گی تو تیرے نبی کی شریعت نکل جائے گی ہاتھ سے۔ پھر اسماء اپنے آپ کو کہتی ہے اسماء اگر تو نے سچ بول دیا نہ پتہ بتا دیا تو یہ بدبخت نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا۔ سنو ابو بکر صدیق کی بٹیا نے کیا کہا، ملت اسلامیہ کی اس بٹیا نے کیا کہا، کیا کہا اس غیور مسلمانوں کی بہن نے۔ اس نے کہا کہ مکے کے سردار کان کھول کے سن لے کہ اسماء بنت ابو بکر کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، رب کعبہ کی قسم تو اگر میری بوٹیاں بھی نوچ لے تو مجھ سے پتہ نہیں لگا سکتا کہ رسول اللہ کا۔ یعنی سچ بول کے شریعت بچائی۔
اور ظلم برداشت کر کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو بچایا۔ اب سنو اگلی بات، جب ابو جہل تھک ہار کے چلا گیا، اس کو پتا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، بتائے گی نہیں، تو ابو جہل جب چلا گیا وہاں سے، تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں آئیں، ہم تو کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کر لینا اگر، تو پہلے ٹینشن ہوتی بھی کسی طرح فیس بک پہ آ جائے، ہاں اگر اس پہ بھی نہ آئے تو مسجد میں شور مچاتے پھر رہے، اما میاں قالین لا کے بچھائے تو ذرا بتائیے کیسے، میاں رات تہجد کے لیے اٹھا تھا، لوٹا ہی نہیں مل رہا تھا، بھئی تجھے کس کمبخت نے کہا کہ ان کو بتا لوٹا دے۔ مطلب حب جاہ اس مقام تک پہنچ گئی، اور صحابہ صحابیات ملت اسلامیہ کے بیٹے، مسلمانوں کی بیٹیاں رسول اللہ سے عشق کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے نبی علیہ السلام کہاں، نہیں بتاؤں، تمہاری جرت ہے پوچھ لو مجھ سے۔ اب وہ جب چلا گیا تو جب وہ حویلی میں اندر آئیں تو دوڑ کے اپنی امی کے کمرے میں نہیں گئیں، اپنی بہنوں کے حجرے میں نہیں گئیں، چپ چاپ واپس باورچی خانے میں گئی ہے، تازہ کھانا تیار کیا، اور پھر اسماء کو پتہ لگ گیا تھا کہ مخبر پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر وہ بیٹھ گئی ایک جگہ گھر کی نکڑ میں چھت پہ چھپ کے، جس وقت تک مخبر نہیں سو گئے، تھک ہار کے بندہ ہٹ جاتا ہے نا، جب رات کا پہلا پہر گزر گیا، دوسرا گزر گیا، مخبر بھی تھک گئے کہ اب کوئی نہیں آنے والا ہے، جب وہ گئے تو اسماء پھر دبے پیر اس غار میں پہنچ گئی، نبی علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے۔ ابو بکر نے دیکھا کہ آج بیٹی آئی ہے، کپڑوں پر خون لگا ہے، اب بیٹی کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اس نے اپر دوپٹہ پھاڑ کے باندھ رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا بٹیا کیا بات ہوئی، آج تمہاری حالت غیر لگتی ہے؟ بٹیا یہ نہیں کہتی کہ ابو مجھے کسی نے مارا ہے، کہنے لگی ابا جی آج مجھے دیر ہو گئی، آپ رسول اللہ کے لیے دسترخوان لگائیے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بٹیا زخمی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اسماء بیٹا بتاتی کیوں نہیں، تمہارے والد پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں جب کائنات کی رحمت ان سے پوچھنے لگے، تو نبی علیہ السلام کے سوال پر ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے آج مجھے بہت مارا کہ آپ کا میں پتہ بتا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بدر میں بھی کہا تھا، نبی علیہ السلام نے مسجد میں بھی کہا تھا، نبی علیہ السلام نے ہجرت میں بھی کہا۔ کیا کہا بار بار؟ فرمایا جتنے صحابی ہیں جس نے جو احسان اسلام پر کیا ہے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے گھرانے کے، کل قیامت کا دن ہوگا میں اپنے رب سے مانگ مانگ کے اس کے بدلے جو ہے وہ پورے کروں گا۔ کی آوازیں آنے لگی تو محلے کے جو لوگ تھے وہ اٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ دیکھ کے آتے ہیں کہ جنگل کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو 4-5 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اکٹھے ہوئے، کچھ لوگوں کو بلایا، گھوڑے منگوائے گئے، ساز و سامان منگوایا کہ جا کے رات کے اندھیرے میں دیکھیں گے بھی کیا ہے اس طرف۔ اب جب یہ تمام حضرات چلنے لگے ہیں تو اس جنگل کی طرف سے گھوڑ سوار جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس سواری پر تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بنا کاٹھی کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر واپس تشریف لا رہے ہیں، اور آتے ہی اہل مدینہ کو فرمایا پریشان نہ ہو، اطمینان سے سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2 جانور 2 اونٹ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ احد میں جب ایک سنگین وقت آیا مسلمانوں پر اور ایک طرف سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، خود پیارے پیغمبر علیہ السلام زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علاج کی ضرورت تھی صحابہ نے مشورہ کیا کہ آپ کو کچھ پیچھے لے جائیں، فرمایا نہیں ہم آگے جائیں گے اور محمد رسول اللہ کو اس جگہ سے اور جنگ کی طرف آگے لے کے جائیں گے۔ جنگ حنین کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے دل میں یہ بات آئی کہ ہماری تعداد بہت زیادہ، ہمیں فتح حاصل ہو سکتی ہے، جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور سخت امتحان ہوا اللہ کی طرف سے، جب بہت سارے لوگ جنگ کی بھٹی کی گرمی کی وجہ سے
دشمن کے دباؤ کی وجہ سے دائیں بائیں ہٹنے پر مجبور ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بذات خود آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 63 سالہ زندگی محمد رسول اللہ کی، جتنے بھی مار کے پیش آئے ہیں، جتنے بھی اسفار ہوئے ہیں اور جتنے بھی دکھ آئے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں، جتنے بھی مصائب آئے ہیں، اگر فرصت ہو آج کے ملت فروش لیڈران کو اور نام نہاد مولویوں کو حدیث پاک پڑھنے کی، بخاری پڑھنے کی، ابو داؤد نسائی کو پڑھنے کی، تو اٹھا کے پیارے محمد علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے کہ 63 سال میں جتنے بھی مشکل ترین وقت آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے آگے، پہلی صف کی بجائے اس صف سے بھی آگے مسلمانوں کے سامنے موجود رہے۔ یہ سیرت النبی علیہ السلام کے واقعات یہ صرف آج آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ ان تمام ملت فروش مسلمان لیڈروں کو اور وہ بڑے بڑے ملا جو کانفرنسیں کرنے میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کے بچوں پر ناجائز مقدمات پڑھ رہے ہیں اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کیونکہ اس وقت جب مصیبت کی گھڑی آئی، پریشانی کی گھڑی آئی، دکھ کی گھڑی آئی، تو تم بیٹھے ہوئے گول تکیے لگا کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، تم نہیں گئے اپنی قوم کی قیادت کرنے کے لیے موقع پر۔ لیڈر نہیں ہو، سودے باز ہو۔ لیڈر اگر ہوتے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق پہلی صف سے آگے کھڑے ہوتے۔ اگر تم امام ہوتے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق آگے کھڑے ہوتے صفوں کے، پھر اپنی قوم کو سمجھاتے۔ مسلمانوں کو کہتا ہوں، وہ کن بے ایمانوں کے پیچھے لگ کے تم ان پولیس والوں کے ساتھ لڑے اور اپنے بچے بھی مروائے، مقدمات بھی ڈلوائے، ان بے ایمانوں کے پیچھے لگ کے جو کبھی دکھ درد کے وقت تمہارے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہوئے، جو سوائے ایک پریس کانفرنس کے، ایک پریس نوٹ کے، ایک عدالت میں وکیل کروانے کے اور 25 سال کے بعد رہائی کے وقت اپنی چھاتی تھپتھپانے کے کہ ہم نے مظلوموں کے مقدمے لڑ دیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چلو، بہت سارے مریدوں کو یہ گفتگو چپ جائے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو مسلمان ملت فروش لیڈر اور چند مولوی ہیں، یہ تمہیں بھاجپا کا نام لے کر ڈرا رہے ہیں اور اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا ہوں حکومت کو قصوروار، یہ تو چکری چپڑی باتیں ہو گئی جی، پولیس نے یہ کر دیا۔ ہمارے لوگ کہاں تھے جنہوں نے نوجوانوں کو سمجھانا تھا؟ ہمارے لوگ کہاں تھے؟ یہ بعد میں ضمانتیں کروانے کے لیے رکھے ہیں یا قوم کے نام چندہ کر کے آدھا کھا کے آدھا بانٹنے کے لیے رکھے ہیں؟ ہم نے بچپن سے اب تک یہی دیکھا ہے اپنے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے والد کو، ان کے آبا و اجداد کو، کہ جب بھی کوئی معاملہ پنجاب میں آیا، جب بھی کوئی بڑا احتجاج ہوا، جب بھی کشیدگی پیدا ہوئی، جب بھی کوئی مسئلہ مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا ہوا، ہم نے ایک ہی بات اس میں سب سے پہلے دیکھی کہ قوم کا لیڈر، قوم کا قائد، قوم کا امام ہمیشہ سب سے آگے رہا اور اس کے آگے رہنے کی وجہ سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اس کے آگے رہنے کی وجہ سے کبھی پتھراؤ نہیں ہوا، اس کے آگے رہنے کی وجہ سے کبھی گالی گلوچ نہیں ہوا، اس کے آگے رہنے کی وجہ سے امن اور سلامتی قائم رہی۔ جب لیڈر گھر میں بیٹھا ہوگا اور نونہالوں کو تم بھڑکا کے آگے بھیجو گے تو ان کی قسمت میں صرف جیلیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر بھی کہتے ہو اور جب دکھ آنے والا، پریشانی آنے والا، ان کو آگے سمجھاتے ہی نہیں۔ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ سنو، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔
कोई भी कौम हो, वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती हैं। अगर उसके ऊपर एक अच्छा शाहसवार बैठा होगा, एक अच्छा इमाम, एक अच्छा लीडर बैठा होगा, तो वो घोड़ा रेस जीत जाएगा। अगर कोई अच्छा शाहसवार उस पर नहीं बैठा होगा, वो बेलगाम इतना दौड़ेगा, या तो खाई में गिरेगा या गिर के अपनी टांगें तुड़वा लेगा, उसकी किस्मत में बर्बादी लिखी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग कहां है भाई? नबी अलैहिस्सलाम तो बदर में भी आगे, ओहद में भी आगे, हुनैन में भी आगे, खंदक में भी आगे, इमामत में भी आगे, रियाजत में भी आगे। वो लोग कहां हैं? कहां हैं वो सारे मौलवी जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बड़ी बड़े इज्तिमा कर रहे हैं? कहां वो सारे लीडर बड़े बड़े जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ? जब दुख दर्द की बात आई, कहां है वो? तुमसे अच्छे तो वो गैर मुस्लिम है। अगर उनकी कौम को कोई तकलीफ होती है, जाके उनके साथ खड़े तो होते हैं, दुख दर्द तो बांटते हैं। मुसलमानों, अगर अब भी नहीं समझोगे, अब भी इन मिल्लत फरोशों के पीछे लगे रहोगे, तो तुम्हारा कोई पुरसाने हाल होने वाला नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी कौम में अच्छे लोगों की क़ियादत के लिए अपने मोहल्ले में हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, और जिसे तुम मुसलमानों का लीडर समझते हो, ये अखबारी लोग हैं। अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 सीटें जीत ना जाते, अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 पार्लियामेंट की सीटें दूसरी पार्टी हार ना जाती। ये अखबारी हैं, दरबारी हैं। इनको पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कैसे इंसानों की खिदमत की, कैसे इंसानों की रहनुमाई की है। इनको सुन्नतें लोगों के लिए याद हैं, इनको खुद नहीं याद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इमाम के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक लीडर के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक कायद के लिए क्या सुन्नतें हैं, कि आदत कैसी होनी चाहिए। इन्होंने कभी उस तरफ तो पढ़ा ही नहीं। ये सारी जिंदगी मुसलमानों को ही डांटते रहे कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो, तुम इस तरह खड़े हो जाओ, तुम इस तरह दाढ़ी रखो, इस तरह मूंछें रखो। इन्होंने कभी खुद अपने मुतालिक कुछ पढ़ा ही नहीं है इस्लाम के अंदर के इस्लाम कहता क्या है इनको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है, हमने तो अपने आबो अजदाद को ऐसे ही देखा है। कुर्बानी देना एक बहुत बड़े मर्तबे की बात है, लेकिन अपने आप को जाया कर देना किसी मर्तबे की बात नहीं है। हुकूमत को भी कहता हूं कि ये जिनको तुम मुसलमानों के नुमाइंदे समझते हो, अगर ये नुमाइंदे होते तो मैदानों में लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जीत के पार्लियामेंट में आते और डंके की चोट पर अपनी बात कहते। ये जीत के क्योंकि नहीं आ सकते पार्लियामेंट में? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये वोट के मैदान में उतरेंगे तो मुसलमान इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और फिर मुसलमानों को भड़का के अपनी रोटियां सेकेंगे। और भैया तुम्हारे बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, इस कौम को क्यों मरवाने के ऊपर उतर आए हो तुम लोग? तुम्हारे नौनिहाल तो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बड़े बड़े मौलवी हो। पता तो करो कि रह कैसे रहे हैं, खा क्या रहे हैं, और जिनको बुला रहे हैं उनका क्या हो रहा है। इस बात का हमें अंदाजा है कि बहुत सारे मुरीदों को लग जाएगी ये बातें कि मौलाना ने ये बातें सख्त कह दी। ये बातें चाहे सख्त हों, लेकिन ये बात खिलाफ सुन्नत है कि बंदा अपने आप को मुसलमानों का अमीरुल हिंद कहे, कोई बंदा मुसलमानों का कायद कहे, कोई बंदा अपने मुसलमानों का सदर कहे, कोई बंदा मुसलमानों का अपने आप को सबसे बड़ा लीडर कहे। ये सारे ही मौलवी भी और लीडर भी दोनों, चाहे वो जो सबसे ज्यादा हर मामले में पार्लियामेंट में भड़कते हैं, सारे सुनो कान खोल के। तुम अगर दावे ये करते हो कि तुम मुसलमानों के लीडर हो और तुम्हें पता होता है कि एक हफ्ते बाद फला जगह हालात खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं जाते वहां पर, खुद जाके उस मसले को हल क्यों नहीं करते, खुद अपने नौजवानों के आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते, क्यों इस कौम को बेसहारा छोड़ते हो उस वक्त, और बाद में फिर प्रेस नोट लेके और चंद कागज के टुकड़े लेके टीवी और व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हो कि हम इनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसी क़यादत को क्या करना है?
मुसलमानों को भी कहता हूं कि इन बेईमान लीडरों के पीछे लग के अपनी जानें जाया मत करो। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाह इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।